قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں صفائی کو، پاکی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ بعض حضرات نصف ایمان بھی قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو یہ صفائی ستھرائی، پاکی، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمانی تعلیمات یہ ہے، ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر مسلمان ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھے۔ دو الفاظ عام طور پر آپ حضرات سنتے ہوں گے، ایک طہارت، ایک نظافت۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں صفائی ستھرائی یا پاکی صفائی، تو طہارت کہا جاتا ہے باطنی صفائی کو۔ جیسے انسان بے وضو ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتا ہے، یہ طہارت ہے۔ غسل کی حاجت لاحق ہو جائے، یہ طہارت ہے۔ لیکن اگر بدن پر کوئی ظاہری نجاست یا گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنا، یہ نظافت کہلاتا ہے۔ تو شریعت نے دونوں کی تعلیم دی ہے، طہارت کی بھی اور نظافت کی بھی، کہ انسان پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے، اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شریعت نے ظاہری صفائی کا حکم دیا ہے، اے انسان تو باطنی صفائی کا اہتمام بھی کر۔ یعنی جس طرح تو اپنے ظاہر کو صاف کرتا ہے، پانی سے دھوتا ہے، اسی طریقے سے اپنے دل کو بھی، اپنے باطن کو بھی باطنی نجاستوں سے صاف رکھ۔ باطنی نجاست سے مراد جیسے کہ دل کے امراض ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ سب کے سب یہ باطنی بیماریاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے ایمان کی وجہ سے، یہ جو ایمان انسان کا ہوتا ہے، گویا کہ اس سے نصف گویا کہ مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی نصف یہ طہارت سے مکمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ایمان ہے یہ باعث تحلیہ ہے، اور یہ جو طہارت ہے باعث تخلیہ ہے۔ تخلیہ آپ سمجھتے ہیں، تخلی کہتے ہیں اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر دینا، اپنے آپ کو ناپاکی سے یا بری صفات سے پاک کرنا۔ تحلی کہتے ہیں اپنے آپ کو صفات سے مزین کر دینا۔ تو ایمان کی وجہ سے تحلیہ حاصل ہو جاتا ہے، اور طہارت کی وجہ سے انسان کو تخلیہ یعنی باطنی اور ظاہری ناپاکیوں سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی صفائی کا اور ستھرائی کا اہتمام کریں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ پاک خود بھی جمال والے ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو انسان ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے صفائی کا اہتمام کرے۔ پھر خاص طور پر جب عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آنا ہو تو اپنے جسم کے، اپنے لباس کے پاکی اور صفائی کا خوب اہتمام کرے۔ لباس سے یا جسم سے کوئی ایسی ناگوار بدبو نہ آئے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف محسوس ہو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔